بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب کی جہالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والی جادوگرنی کے واقعے کے بارے میں جانیں گے۔ اسلام سے قبل عرب کے حالات بہت خراب تھے، لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عرب میں معاشرتی، تمدنی، اخلاقی کمزوریاں اس قدر بڑھ گئی تھیں کہ عرب کے رہنے والے انسان برائے نام ہی انسان رہ گئے تھے۔ فحش باتوں سے بالکل بھی نہیں بچا جاتا تھا، ہر شخص اپنے افعال اور اقوال میں آزاد تھا۔ خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کے نام پر اشعار لکھے جاتے تھے اور بازاروں میں سر عام گایا جاتا تھا۔ نادم ہونے کے بجائے فخر کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگوں کے لیے شراب اور دیگر نشاور چیزوں سے زیادہ محبوب کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ پھر نشے کی حالت میں بدمست ہو کر نہایت شرمناک افعال کیے جاتے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ قمار بازی شرفا اور عمرہ کا بہترین مشغلہ تھا۔ ہر جگہ قمار خانے کھلے ہوئے تھے جن میں عرب کے بڑے بڑے رئیس شامل ہوتے تھے اور بڑی بڑی رقوم ہارتے اور جیتتے تھے۔ دو قبیلوں کے درمیان اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی تھی تو 25-25 سال، 30-30 سال تک جاری رہتی تھی۔ ہزاروں لوگ ان جنگوں میں مارے جاتے تھے۔ یہ لڑائیاں شعر و شاعری اور گھوڑ دوڑ کی وجہ سے ہوتی تھیں۔ عورت کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اور معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ مردوں کو حق تھا کہ وہ جو چاہے کریں، جتنے مرضی نکاح کریں۔ سوتیلی ماں سے نکاح جائز سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تو لڑکی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آئے اب ہم اہم واقعات کی روشنی میں عرب کی وادیوں، بستیوں اور گلی کوچوں کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کی تاریکیوں کو دور کرنے کے لیے وحی الہی کی مشعل لے کر کھڑے ہوئے، اس سے قبل عرب کی کیا حالت تھی۔ دنیا اس وقت کس قسم کے گناہوں اور کس طرح کے فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ اخلاقی اور مذہبی حالت کس درجے تک گری ہوئی تھی۔ فضول اور لادینی رسموں کی کتنی بہتات تھی۔ توہمات اور بت پرستی کا کیسا جال پھیلا ہوا تھا۔ معمولی باتوں پر کٹ مرنے اور چھوٹے چھوٹے امور پر برسوں لڑتے رہنے کا لامتناہی سلسلہ جاری تھا۔ کعبہ کو صرف حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے صرف خدا واحد کی عبادت کے لیے بنایا تھا، لیکن بعد ازاں عرب لوگ گمراہ ہو گئے اور خدا کی پرستش چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ اس ضلالت میں یہ لوگ اس قدر بڑے کہ خود خانہ کعبہ میں بت لا کر رکھ دیے اور ان کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ ان بتوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 360 تک پہنچ گئی۔ خدا کی پناہ، شاید دنیا کے کسی بت خانے میں اتنے بت نہ ہوں گے جتنے خدا کے اس گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ جب مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی تو چونکہ کعبہ تمام عرب کا مذہبی مرکز تھا اور ہر شخص کے دل میں کعبے کا ادب اور اس کی تعظیم تھی، اس لیے آہستہ آہستہ سارے عرب میں بت پرستی پھیل گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا، ہر گھرانے کا، بلکہ ہر شخص کا علیحدہ خدا بن گیا۔ جب کوئی شخص سفر پر جاتا تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جاتا، راستے میں جہاں قیام کرتا ان پتھروں کا چولہا بنا کر کھانا پکاتا اور کھا پی کر جب فارغ ہو جاتا تو انہی میں سے ایک پتھر اٹھاتا اور اس کے آگے سجدے میں گر پڑتا۔ مگر یہ پتھر ساتھ لے جانے کا قصہ درمیانی زمانے کا تھا۔ جب بت پرستی ان کی رگ رگ میں سما گئی تو پھر اس کی بھی ضرورت نہ رہی۔ سفر میں جہاں پڑاؤ ڈالتے وہیں سے ایک پتھر اٹھا لیتے اور اسے اپنا خدا بنا لیتے۔ ویسے بھی احتیاطاً ہر ایک کی جیب میں ایک پتھر رہتا تھا۔ راہ چلتے میں جس وقت دل چاہا نکال کر اس کی پوجا کر لی اور پھر اسے جیب میں ڈال لیا۔ اور جب انہیں غصہ آتا تو اپنے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ امراء القیس ایک بہت مشہور شاعر تھا، اس کے باپ کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس نے اپنے بت کے سامنے جا کر فال نکالی کہ مجھے باپ کے قاتل سے بدلہ لینا چاہیے یا نہیں۔ بدقسمتی سے فال قصاص کے خلاف نکلی۔ شاعر کو غصہ تو بہت آیا، مگر اس نے خیال کیا کہ شاید فال لینے میں غلطی ہو گئی۔ بھلا بت ایسی ناانصافی کا حکم کس طرح دے سکتا ہے، اس لیے دوبارہ فال لی، مگر پھر بھی فال میں یہی نکلا کہ بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ اب تو شاعر کے غیظ و غضب کی حد نہ رہی، اس نے نہایت طیش میں آ کر اپنے خدا پر تھوک دیا اور کہنے لگا، کمبخت اگر تیرا باپ مارا جاتا تو پھر میں دیکھتا کہ تو کس طرح قصاص نہ لیتا۔ تو یہ تھا اتنے بڑے شاعر کی جہلیت کا عالم۔ عرب کے لوگ حد درجے کے بت پرست تو تھے ہی، مگر اس کے ساتھ ہی وحشی، ضدی، جاہل اور فسادی بھی ایسے تھے کہ دنیا میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ بہت ہی معمولی باتوں پر ان میں سالہ سال تک خونریز جنگیں ہوتی رہتی تھیں، جن میں قبیلے کے قبیلے کٹ مرتے اور ہزاروں آدمیوں کا صفایا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کا اونٹ چرتے چرتے ایک شخص کے کھیت میں چلا گیا۔ اس وقت کھیت کی رکھوالی اتفاق سے ایک عورت کر رہی تھی۔ اس نے اونٹ کو مار کر کھیت سے باہر نکال دیا۔ اونٹ کا مالک اتنی سی بات پر غصے میں بھرا ہوا آیا اور عورت کو بری طرح مار کر سخت زخمی کر دیا۔ عورت نے اپنے لوگوں کو آواز دی، اونٹ والے نے اپنے قبیلے کو بلایا۔ دونوں طرف سے تلواریں کھنچ گئیں اور لڑائی ہونے لگی۔ اس جنگ کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا گیا۔ کچھ قبائل ادھر شامل ہو گئے، کچھ خاندان ادھر شریک ہو گئے۔ لڑائی 2 خاندانوں میں شروع ہوئی تھی، مگر رفتہ رفتہ تمام عرب کے قبیلے جنگ کی لپیٹ میں آ گئے اور 40 برس تک لڑائی کے شعلے بھڑکتے رہے اور جنگ کی اس آگ کے سر دھوتے 70,000 انسان اس کا لقمہ بن چکے تھے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ
حاتب بن قیس کے پاس بنی ثعلبہ کا ایک آدمی مہمان آیا۔ حاتب اپنے مہمان کو لے کر ایک بازار میں گیا جس کا نام سوق بن قیقاع تھا۔ وہاں اس وقت ایک یزید بن حارث نامی بڑا شریر اور فسادی شخص پھر رہا تھا۔ یزید اس مہمان کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کوئی اجنبی آدمی ہے۔ شرارت جو سوجی تو ایک یہودی سے کہنے لگا کہ اگر تو اس اجنبی مسافر کی کمر میں زور سے ایک لات مار دے تو میں تجھے ابھی اپنی چادر دے دوں گا۔ یہودی تیار ہو گیا مگر اس نے اپنی اجرت پیشگی مانگی۔ اس پر یزید نے اپنے بدن پر سے چادر اتار کر اس کے حوالے کی اور کہا، لے اب تماشا دکھا۔ یہودی تیار ہو کر بہت آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور موقع دیکھ کر اس کے ایک لات اتنے زور سے ماری کہ غریب مہمان اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ جب لوگوں نے تماشا دیکھا تو ہنسے اور ٹھٹے مارنے لگے۔ ان کو تفریح کا اچھا خاصا موقع ہاتھ آ گیا۔ مہمان نے لات کھا کر اپنے میزبان کو مدد کے لیے پکارا۔ وہ آیا تو مہمان کی زبانی واقعہ سن کر نہایت غضبناک ہوا اور مارے غصے کے آپے سے باہر ہو گیا۔ تلوار اٹھائی اور یہودی کی کھوپڑی اڑا دی اور اگلے لمحے ہی اس کی لاش تڑپ رہی تھی۔ اس واقعے نے ایک ایسی ہولناک اور خونریز جنگ کو جنم دیا جس میں فریقین کے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن گئے، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں، سینکڑوں بچے یتیم ہو گئے۔ آخر کئی سالوں بعد یہ ظالمانہ اور سفاکانہ لڑائی ختم ہوئی جو تاریخ میں جنگ حاطب کے نام سے مشہور ہے۔ ظہور اسلام سے قبل شراب نوشی کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ شراب کا استعمال پانی سے بھی زیادہ تھا۔ بخیل سے بخیل اور کنجوس سے کنجوس شراب پینے میں اپنا مال بے دریغ لٹاتا اور اس پر فخر کرتا۔ شراب کی محفلیں جگہ جگہ بڑے زور شور سے منعقد ہوتی ہیں اور ان میں خم کے خم بڑی آزادی سے لنڈھائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی قبروں پر بھی شراب چھڑک کر محبت کا اظہار کرتے تھے۔ قبروں پر شراب چھڑکنے کے علاوہ ان کو اونٹوں اور گھوڑوں کے خون سے بھی تر رکھتے تھے۔ جوا کھیلنا ان کے نزدیک نہایت مقدس اور بڑا متبرک مشغلہ تھا۔ جو آدمی جوا نہیں کھیلتا تھا اسے ذلیل سمجھتے اور بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ جوا نہ کھیلنے والے کی برادری اور قبیلے میں کوئی وقت ہی نہیں ہوتی تھی اور ایسا آدمی سب جگہ بدنام ہو جاتا تھا۔ جوا کھیلنے میں مال تو الگ رہا، بیویاں تک ہار دیتے تھے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ عرب ویسے ہی بدترین رسومات کا گہوارہ تھا، مگر سب سے زیادہ ظالمانہ اور وحشیانہ رسم عرب کے اکثر قبیلوں میں لڑکیوں کو مار ڈالنے کی تھی۔ یہ رواج اتنا ہولناک اور درد انگیز تھا کہ اس کا حال پڑھ کر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کی بے رحمی اور سفاکی پر حیرت ہوتی ہے۔ لڑکیوں کو مارنے کے مختلف طریقے تھے۔ بعض مخصوص قبائل میں جب لڑکی 5-6 برس کی ہو جاتی تو ایک روز باپ جا کر جنگل میں ایک بڑا سا گڑھا کھود آتا، پھر لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہناتا، بناتا، سنوارتا، بال درست کرتا، خوشبوئیں لگاتا اور اپنے ساتھ جنگل میں لے جاتا تھا۔ وہاں اسے گھڑے کے کنارے پر کھڑا کر کے کہتا کہ نیچے دیکھ کیا نظر آتا ہے۔ جب وہ نیچے دیکھتی تو باپ اسے زور سے دھکا دے دیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر گھڑے کو برابر کر دیتا۔ بعض لوگ اس طرح لڑکی کو بنا سنوار کر پہاڑ کی چوٹی پر لے جاتے اور وہاں سے ننھی سی جان کو نیچے لڑکا دیتے۔ بعض آدمی لڑکی کی کمر میں پتھر باندھ کر اسے کسی چشمے میں ڈبو دیتے۔ بعض ایسے بھی تھے کہ لڑکی کے پیدا ہوتے ہی اسے جنگل میں لے جا کر زندہ گاڑ آتے تھے، اور بعض جو جنگل میں لے جا کر لڑکی کو مارنا نہیں چاہتے تھے وہ یہ کام کرتے کہ ماں سے کہتے کہ بچی کا سر اور ٹانگیں دونوں ہاتھوں سے پکڑ لے اور پھر خود چھری لے کر اسے ذبح کر ڈالتے اور صحن میں گھڑا کھود کر دبا دیتے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ یہ نہایت ظالمانہ کام خود ماں انجام دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو مسلمان ہو گیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور ہماری نجات اور بخشش کس طرح ہوگی؟ ہم نے تو مسلمان ہونے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ میری ایک بچی تھی، نہایت پیاری صورت کی اور بڑی بھولی بھالی، مجھ پر اپنی جان فدا کرتی اور ہر وقت میرے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ جب میں گھر آتا دوڑ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی، میری گود میں لیٹ جاتی تھی، میرے کندھوں پر چڑھ جاتی، باتیں ایسی میٹھی میٹھی کرتی کہ غیروں کو بھی اس پر پیار آتا۔ جب وہ 6 برس کی ہو گئی تو ایک روز میں نے اسے نئے کپڑے پہنائے جن کو پہن کر وہ چین کی ایک بڑی سی گڑیا معلوم ہونے لگی۔ میں نے کہا چل میرے ساتھ، اس پر وہ ہنستی ہوئی خوشی خوشی میرے ساتھ ہو لی۔ میں اسے ایک کنویں پر لے گیا اور جب اسے اس میں دھکا دینے لگا تو وہ کہنے لگی کہ ہیں ابا جان کیا کرتے ہو، میں گر پڑوں گی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کی اور زور سے اسے دھکا دے دیا، وہ کنویں میں گر پڑی اور فوراً مر گئی۔ یہ دردناک قصہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضور کی ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ خدا کی پناہ کتنا دل دوست، کس قدر حسرتناک اور کیسا خوفناک وہ نظارہ ہوتا ہوگا جب باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھ سے گڑھا کھود کر زندہ دفن کرتا ہوگا۔ یہ تھی ظہور اسلام سے قبل عرب کے ان سنگ دل اور بے رحم لوگوں کی حالت۔ نہ جانے کتنی بچیاں عرب کی زمین تلے زندہ دفن کر دی گئی ہوں گی۔ ایسے وقت میں خدا تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے پیکر محبت اور امن کے شہزادے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا،
جس نے اپنی خداداد قوت قدسی کے طفیل اس وحشی اور خوخار جنگجو قوم کے دلوں کو محبت اور دلائل کے ذریعے ایسا گھائل اور قائل کیا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور محبت و اخوت کے وہ بے نظیر نمونے دکھلائے کہ قیامت تک دنیا کی ہدایت کے لیے ستاروں کی مانند ٹھہرے اور باخدا بلکہ خدا نما انسان بن گئے۔ اور آپ نے بچیوں کو رحمت کا خطاب دے کر عورت کے صرف حقوق ہی نہیں قائم کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے جنت کی کنجی ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ ناظرین اکرام، اسلام نے دنیا کو بدلا تو یہ صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ممکن ہوا۔ سیرت کے لغوی معنی خواہ کچھ بھی ہو، لیکن عام طور پر لوگ سیرت النبی کو ہی مراد لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعض عادات سے لے کر وفات تک کے تمام مراحل حیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور تمام وہ چیزیں جن کا آپ کی ذات سے تعلق ہو، سیرت میں شامل ہیں۔ چنانچہ اعلان نبوت سے پہلے اور بعد کے تمام واقعات، قصر نبوت سے غار حرا اور غار ثور تک، حرم کعبہ سے طائف کے بازار تک، مکے کی چرہ گاہوں سے شام کی تجارت گاہوں تک، اور خلوت گاہوں سے غزوات کی رزم گاہوں تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ہر لمحے کو سیرت کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شعبے سے وابستہ افراد کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داعی بھی تھے اور مربی بھی، قاضی بھی تھے اور زاہد بھی، سیاستدان بھی تھے اور حکمران بھی، سپاہی بھی تھے اور رہنما بھی، والد بھی تھے اور شوہر بھی۔ لہٰذا اگر آپ داعی ہیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کے کئی اسلوب ملیں گے۔ معلوم ہوگا کہ کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر تکالیف اور آزمائش کے موقع پر ایک داعی کا صحیح کردار کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ خاندان، قبیلے یا قوم کی قیادت کر رہے ہیں یا زمام حکومت سنبھالے ہوئے ہیں تو مطالعہ سیرت سے ایک مضبوط نظام اور مستحکم اسلوب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے 15ویں سال میں ایک امن کے معاہدے میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر، غریب، سردار اور غلام کے لیے ایک ہی قانون وضع کیا، رفائی خدمات میں پیش رہے اور ایک مکمل معاشی نظام پیش کیا۔ اس نظام کے مطابق مسلمانوں نے تجارت کر کے وہ زمام تجارت جس پر عرصے سے یہودی قابض تھے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں کے نتیجے میں جزیرہ عرب، جو گویا ایک میدان جنگ تھا، امن کا گہوارہ بن گیا۔ جہاں بھائی بھائی کا دشمن تھا، وہاں پورا معاشرہ باہم شیر و شکر ہو گیا۔ معاشرے میں سب تبدیلیاں کیسے آئیں، یہ جاننے کے لیے مطالعہ سیرت انتہائی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ایک واقعہ ہے۔ عربوں کی تمام خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی کچھ باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاتے تھے۔ قبیلہ بنو زبید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا، اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار آئس بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے زبردستی کرتے ہوئے زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفا، تمہارے بااثر آدمی آس بن وائل نے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری دادرسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہو پکار سنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی دادرسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی دادرسی کو شرف مقبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی طرف آمادہ کر دیے۔ گمان غالب یہ ہے کہ لوگ درجن بھر کے قریب ہوں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر آز بن وائل کے دروازے پر پہنچے، اسے باہر بلایا اور سب نے یک زبان ہو کر کہا، اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے جواب دیا، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ لڑکی کنیز ہے، جب مال کا سودا کیا تو یہ لڑکی بھی میں نے اس شخص سے خریدی۔ آز بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی نہیں بیچی ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ آز بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس کرنا پڑی۔
لڑکی واپس کرتے وقت اس نے وفد کے ارکان سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادہ بد پر شرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی بیٹی اسے واپس کر دی گئی اور وہ اپنی بیٹی کو لے کر اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سال تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کھلم کھلا اشاعت اسلام جاری رکھی۔ اس کے بعد آپ یثرب کی طرف ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت آپ مکہ میں ایک عقلمند، دانشور، امین، صادق اور ایک اچھے انسان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ جیسے ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ کو جادوگر، کاہن اور ساحر جیسے معیوب القابات سے مشہور کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں اور آپ کی باتیں نہ سنیں۔ عبداللہ محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا جبکہ میں خرید و فروخت میں مشغول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جبہ زیب تن کیے ہوئے تھے اور بلند آواز میں فرما رہے تھے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے آپ کی پنڈلی اور ایڑی خون آلود ہو گئی۔ وہ شخص ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا تھا، اے لوگو، اس کی بات نہ سننا، یہ جھوٹا ہے۔ محاربی فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، یہ شخص یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ لڑکا بنی عبد المطلب سے ہے۔ پھر میں نے پوچھا، وہ شخص کون ہے جو اس کا پیچھا کر رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، یہ آپ کے چچا عبد العزیز یعنی ابو لہب ہیں۔ بازار ذی المجاز میں ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکی۔ بنو مالک بن کنانہ کے ایک شیخ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ ابو جہل آپ پر مٹی پھینک رہا تھا اور یہ کہتا تھا، اے لوگو، خیال رکھنا یہ شخص تمہیں تمہارے دین کے حوالے سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ تم لات و عزا کو چھوڑ دو۔ جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرا برابر بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ناظرین، مدینہ منورہ میں ایک یہودی عورت رہتی تھی جس کا نام لبیتۃ الحمرا تھا۔ وہ ایک بڑی خبیث اور بدذات عورت تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جلن رکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک دن وہ ایک جادوگر کے پاس گئی اور کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جائیں۔ جادوگر نے اسے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ اس تعویذ کو نبی کریم کے گھر میں چھپا دیا جائے۔ اس نے جادوگر کی بات پر عمل کیا اور تعویذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چھپا دیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں انہوں نے اس تعویذ کے متعلق دیکھا۔ انہوں نے خواب نبی کریم کو سنایا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس تعویذ کو تلاش کیا جائے۔ حضرت زید بن حارثہ نے آپ کے گھر کو تلاش کیا اور آخرکار اس تعویذ کو ایک کنویں میں پایا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے۔ آپ نے تعویذ کو پکڑ کر پھاڑ دیا۔ جب جادوگرنی کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، لیکن اسے سخت سزا دی گئی۔ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک زرعی زمینوں اور باغوں کے انتظامات اور غنائم کی تقسیم کے کاموں میں مصروف رہے۔ ظاہر ان کاموں کے لیے قیام وہیں ضروری تھا۔ اسی دوران ایک عورت نے جس کا نام زینب بنت الحارث تھا اور جو سلام بن مشکم کی بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر نعوذ باللہ ہلاک کرنے کی سازش کی۔ اس نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ کو بکری کا بھنا ہوا گوشت پیش کیا جائے اور اس میں زہر ملا دیا جائے۔ پہلے اس نے صحابہ سے یہ معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا کون سا حصہ مرغوب ہے۔ لوگوں نے بتلایا کہ آپ بکری کی ران شوق سے نوش فرماتے ہیں۔
اس منوس عورت نے بکری ذبح کی اور اس کا گوشت زہر آلود کر دیا، خاص طور پر بکری کی ران پر زیادہ زہر لگا دیا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں لے کر آ گئی۔ آپ مغرب کی نماز ادا کر کے خیمے میں تشریف لائے، دیکھا تو ایک عورت خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے آنے کا سبب پوچھا۔ عورت نے کہا، اے ابو القاسم، میں آپ کے لیے بکری کا بھنا ہوا گوشت ہدیے کے طور پر لائی ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ آپ ہدیہ قبول فرما لیتے ہیں، صدقہ قبول نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اس سے کھانا لے لو۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے جو اس وقت وہاں موجود تھے کھانے کے لیے فرمایا۔ آپ نے بکری کا بازو لے لیا اور اسے منہ میں رکھا۔ حضرت بشر بن برع بن معور نے بھی گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو منہ سے لگایا ہی تھا کہ اس نے خبر دی کہ مجھے زہر آلود کیا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فوراً تھوک دیا، اگرچہ اس کا تھوڑا بہت اثر زبان پر رہ گیا۔ دوسری طرف حضرت بشر بن برع آپ کے ادب اور لحاظ کے سبب کھانا نہ تھوک پائے، حالانکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص کھانا نہ کھائے، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ زینب بنت الحارث کو طلب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا اس کھانے میں تو نے زہر ملا دیا تھا؟ اس نے عرض کیا، جی میں نے ملایا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا، مجھے اس ہڈی نے بتلا دیا تھا کہ میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، میرے باپ، چچا اور شوہر قتل ہو گئے، میری قوم بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ میں نے سوچا اگر آپ نبی ہوئے تو یہ زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا اور آپ بچ جائیں گے، اور اگر بادشاہ ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی۔ آپ نے اسے کچھ نہیں کہا، جانے دیا۔ صحابہ نے عرض بھی کیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر آپ نے درگزر سے کام لیا۔ انبیاء کی یہی شان ہوتی ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو و درگزر میں سب سے بڑھ کر تھے۔ جن صحابہ نے گوشت منہ میں رکھ کر تھوک دیا تھا ان پر زہر کا اثر کم تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ سر میں پچھنے لگوا لیں، یعنی فاسد خون نکلوا دیں۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، البتہ حضرت بشر بن برع زہر کے اثر سے وفات پا گئے۔ ناظرین، غزوہ تبوک کے سفر میں ابو خثیمہ جیش سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن انہوں نے آ کر دیکھا کہ ہر ایک نے پانی چھڑک کر اپنا اپنا چھپر ٹھنڈا کر دیا ہے اور اپنے خاوند کے لیے کھانے اور ٹھنڈے پانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ابو خثیمہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی اور دھوپ میں ہو اور ابو خثیمہ ٹھنڈک اور سائے میں ہو، واللہ یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، میں ان میں سے کسی چھپڑ میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ ان کا زاد راہ تیار کر دیا گیا اور وہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر تبوک کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ مجاہدین نے دور سے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک سوار آ رہا ہے۔ فرمایا، ابو خثیمہ ہوگا۔ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم وہ واقعی ابو خثیمہ ہے۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنا واقعہ کہہ سنایا تو آپ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ حضرت ابو ذر کے بارے میں پیشن گوئی دعا فرمائی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی جانب محو سفر تھے۔ جب کوئی شخص پیچھے رہ جاتا اور آپ کو اس کا بتایا جاتا تو فرماتے، اسے چھوڑ دو، اگر اس میں خیر ہے تو اسے اللہ تمہارے ساتھ ملا دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے اس سے تمہیں بچا چھوڑا ہے۔ اسی دوران سیدنا ابو ذر کا اونٹ رک گیا۔ جب وہ کسی طور نہ چلا تو انہوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور سامان پیٹھ پر لاد کر پیدل ہی حضور کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ جب آپ نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تو مجاہدین نے انہیں دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پیدل آ رہا ہے۔ فرمایا، کاش ابو ذر ہو۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو کہا، واللہ یہ واقعی ابو ذر ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر پر اللہ تعالیٰ رحم کریں، یہ اکیلا چل رہا ہے، اکیلے ہی فوت ہوگا اور قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ زمانہ گزرتا گیا اور ابو ذر کو ربضہ میں جلاوطن کر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو بیوی اور غلام کے سوا ان کے پاس کوئی نہ تھا۔ انہوں نے وصیت میں کہا کہ مرنے کے بعد مجھے غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا، اور جب پہلے قافلے کا گزر ہو تو ان سے کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ذر ہے، اس کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عبداللہ بن مسعود ایک عراقی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں پڑی میت نے انہیں چونکا دیا اور قریب تھا کہ ان کے اونٹ اسے رون ڈالیں۔ غلام نے اٹھ کر ان سے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر ہیں، ان کی تدفین میں ہماری مدد کرو۔ یہ سن کر ابن مسعود رو پڑے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تم اکیلے ہی چلو گے، اکیلے ہی مرو گے اور اکیلے ہی اٹھو گے۔ چنانچہ ابن مسعود نے اپنے ساتھیوں سمیت نیچے اتر کر انہیں مٹی میں دفن کر دیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک نشانی ہے۔ ابن اسحاق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک کے واقعات لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ راستے میں کسی جگہ آپ کی اونٹنی گم ہو گئی۔ آپ کے صحابہ اونٹنی کی تلاش میں نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مخلص صحابی حضرت عمارہ بن حزم تھے۔ وہ
بیت عقبہ اور بدر میں شمولیت کے شرف سے سرفراز تھے۔ ان کے گروپ میں زید بن لسید قینقائی بھی تھا جو منافق تھا۔ حضرت عمارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے اور زید ان کی قیام گاہ میں تھا۔ اس نے قیام گاہ میں لوگوں سے کہا، کیا محمد کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اور تمہیں آسمان کی خبریں سناتا ہے اور اسے یہ بھی پتا نہیں کہ اس کی اونٹنی کہاں ہے؟ حضرت عمارہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ان سے کہا، ایک شخص نے یہ اور یہ باتیں کہی ہیں اور میں تو کہتا ہوں کہ باخدا مجھے وہی کچھ معلوم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا دے۔ ابھی مجھے اللہ نے میری ناقے کی خبر دی تھی، یہ اس وادی کی فلاں گھاٹی میں ہے، ایک درخت کے ساتھ نکیل اڑ گئی ہے اور وہیں کھڑی ہے، جاؤ اور وہاں سے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ صحابہ کرام گئے اور اسی جگہ پر اونٹنی کو پایا، چنانچہ وہ اسے لے آئے۔ حضرت عمارہ بن حزام اپنی قیام گاہ پر پہنچے، لوگوں سے کہا، بخدا ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک بات کی ہے جو بڑی عجیب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص نے یہ اور یہ بات کی ہے۔ قیام گاہ میں موجود لوگوں نے بتایا کہ یہ بات تو تھوڑی دیر قبل زید بن لسید نے کہی تھی۔ حضرت عمارہ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت زید کو گردن سے پکڑا اور لوگوں کو پکار کر کہا، اللہ کے بندو، میرے خیمے میں ایک ہوشیار، چالاک، خطرناک آدمی تھا اور مجھے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہا، اے دشمن خدا، میرے خیمے سے نکل جا اور میرے ساتھ کبھی نہ چلنا، نہ میرے قریب پھٹکنا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ مجھ سے یونس بن محمد نے یعقوب بن عمر بن قتادہ کے حوالے سے بیان کیا کہ بنی سعد بن عزیم کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ 6 ساتھی تھے اور آپ 7ویں تھے۔ میں وہاں پہنچا اور آپ کو سلام کیا۔ آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، میں بیٹھ گیا اور عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فلاح پالی ہے۔ پھر حضرت بلال کو آواز دی اور فرمایا، بلال ہمیں کھانا کھلاؤ۔ حضرت بلال نے زمین پر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا اور ایک تھیلے میں سے کھجور، گھی اور پنیر کی بنی ہوئی پنجیری نکالی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، بسم اللہ کیجئے اور کھائیے۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھانا تو اتنا کم تھا کہ شروع میں نے سوچا کہ میں تنہا یہ کھا جاؤں گا، مگر یہ ہم سب کو کفایت کر گیا۔ آپ نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ میں اگلے دن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ظہرانے میں بھی شرکت کرنا چاہتا تھا اور اس سے 2 باتیں مقصود تھیں، ایک تو یہ کہ کھانا کھاؤں اور دوسرا یہ کہ مزید اطمینان قلب اور یقین حاصل کروں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خصوصی برکات سے نوازا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کا وقت ہوا تو آپ کے پاس 10 افراد موجود تھے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا، بلال کھانا لاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال نے دسترخوان بچھا دیا اور ایک ہتھیلی سے کھجوریں نکالنے لگے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کر کھجوریں دسترخوان پر ڈال رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کھلے دل سے کھجوریں یہاں نکال دو، عرش والے پر بھروسہ رکھو اور یہ خوف دل میں نہ لاؤ کہ وہاں بخل سے کام لیا جائے گا۔ حضرت بلال نے ساری کھجوریں ڈال دیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کھجوریں 2 مد یعنی تقریباً 1.5 سیر ہوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کھجوروں کے اوپر رکھا اور فرمایا، بسم اللہ کر کے کھائیے۔ سب لوگوں نے خوب کھایا اور میں نے بھی ان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھایا۔ میں خود کھجوریں کاش کرتا تھا اور کھجوریں کھاتا بھی بہت تھا، مگر مزید کھانے کی گنجائش نہ رہی۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہوتے تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر کم و بیش اتنی ہی کھجوریں پڑی تھیں جتنی حضرت بلال نے ڈالی تھیں، گویا ہم نے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ اگلے روز پھر میں نے ایسا ہی معاملہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، کھانا لاؤ۔ بلال نے پچھلے دن والی کھجوریں دسترخوان پر پھیلا دیں۔ 10 یا اس سے زیادہ افراد نے سیر ہو کر کھایا۔ یوں 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت ابوذر بیان کرتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں اس جستجو میں رہا کرتا تھا کہ آپ سے تنہائی میں ملاقات کیا کروں اور سوالات پوچھا کروں۔ میں نے ایک روز گرمیوں کے موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دوپہر کے وقت خادم سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ فلاں مقام پر تشریف لے گئے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیٹھے تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، مگر میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا اور مجھ سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا تو میں آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ میں نے کوئی سوال پوچھا
نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ فرمایا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق تیز تیز چلتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کے بعد ان سے بھی وہی سوال پوچھا جو مجھ سے پوچھا تھا کہ کس غرض سے آئے ہو۔ انہوں نے بھی میری طرح یہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کھینچ لائی ہے۔ آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، وہ آپ کے سامنے ایک منڈیر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے انہیں اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، چنانچہ وہ میرے دائیں جانب بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر اور حضرت عثمان بھی آ گئے اور ان سے بھی وہی سوال و جواب ہوئے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ کہا جس کی مجھے سمجھ نہ آئی۔ پھر آپ نے فرمایا وہ تھوڑی ہی رہ جائیں گی یا تھوڑی ہی رہ گئی ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں اٹھائیں۔ وہ 7 تھیں یا 9؟ آپ نے مٹھی بند کر لی اور کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ہم نے ان سے اس طرح کی آواز سنی جس طرح شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، مگر آپ نے مجھے چھوڑ کر کنکریاں ابو بکر کو دے دیں۔ کنکریوں نے حضرت ابو بکر کی مٹھی میں بھی ویسی ہی تسبیح پڑھی جیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پڑ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں لے لیں اور زمین پر پھینک دیں۔ وہ بالکل خاموش ہو گئیں۔ پھر آپ نے وہی کنکریاں حضرت عمر کو دیں تو ان کی مٹھی میں بھی کنکریوں نے تسبیح پڑھی اور ہم نے سنی۔ پھر ان سے کنکریاں لے کر دوبارہ زمین پر پھینک دیں، وہ پھر چپ ہو گئیں۔ آپ نے کنکریاں حضرت عثمان کو دیں تو کنکریوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ میں بھی پہلے حضرات کی طرح تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کنکریاں لے کر زمین پر پھینک دیں اور پھر خاموش ہو گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ نڈھال ہو کر زمین پر گر جایا کرتا تھا اور بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے صحابہ کا گزر ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میں نے یہ سوال محض اس لیے کیا تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دیتے۔ انہوں نے مجھے کھانے کی دعوت نہ دی، ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا۔ پھر حضرت عمر کا وہاں سے گزر ہوا، ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا۔ میرا اب بھی خیال یہی تھا کہ حضرت عمر مجھے کھانا کھلا دیں گے، انہوں نے بھی دعوت نہ دی، ان کے یہاں بھی فاقہ ہی تھا۔ اس کے بعد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور مجھے دیکھ کر تبسم فرمایا۔ آپ سمجھ گئے کہ میرے دل میں کیا ہے اور میرا چہرہ کیا بتا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ہر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میں آپ کے ساتھ چلا، آپ گھر میں داخل ہوئے، پھر مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ گھر میں دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پڑا تھا، کوئی انصاری صحابی تحفہ دے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، اصحاب صفا کے پاس جاؤ اور ان سب کو بلا لاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے، اصحاب صفا اسلام کے سپاہی اور اللہ کے مہمان تھے۔ نہ ان کا کوئی گھر بار تھا، نہ اہل و عیال، نہ وہ دنیا کمانے کی فکر کرتے، نہ مال کی ہوس رکھتے تھے۔ وہ طالبان علم اور مجاہدین فی سبیل اللہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر صدقے کا مال آتا تو پورے کا پورا اصحاب صفا پر خرچ کر دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہ لیتے تھے، اور اگر کہیں سے ہدیہ آ جاتا تو اصحاب صفا کو بھی دیتے اور خود بھی اس میں سے حصہ لے لیا کرتے تھے۔ جب آپ نے مجھے حکم دیا تو میں اصحاب صفا کو بلانے چلا تو گیا، مگر مجھے یہ بات اچھی نہ لگی۔ میں نے سوچا کہ اس دودھ سے اصحاب صفا کا کیا بنے گا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ دودھ پلا دیتے، میں تو سیر ہو جاتا۔ خیر، سب اصحاب صفا آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اور مجھے حکم دیا کہ ان کو ایک سرے سے پلانا شروع کر دوں۔ ایسے مواقع پر ہمیشہ میری ہی ذمہ داری ہوتی تھی کہ تقسیم کروں۔ میں نے پلانا شروع کیا تو خیال آیا کہ یہ دودھ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ میں نے لوگوں کو باری باری دودھ پلایا، ہر ایک سیر ہو کر پیتا اور پھر دوسرے کی باری آتی۔ سبھی لوگ پی چکے تو میں پیالہ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، پھر فرمایا، ابو ہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا، سبھی پی چکے اور اب میں اور تم رہ گئے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جا اور پی۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور دودھ پیا۔ آپ نے فرمایا، اور پی۔ میں نے اور پیا۔ آپ بار بار کہتے رہے، اور پی اور پی۔ میں نے بالآخر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اب مزید گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاؤ مجھے دے دو۔ میں نے پیالہ آپ کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور بسم اللہ پڑھ کر
پیالے میں بچا ہوا دودھ پی لیا، گویا سب سے آخر میں آپ نے پیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ایسی تھی کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی ذاتی وجہ سے کسی کو سزا دی یا کسی سے عداوت رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اسوہ حسنہ کا ایسا نمونہ پیش کیا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قابل عمل مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔